قومی اور پنجاب اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی ووٹنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پاک فوج اور سول آرم فورسز تعینات۔ قومی اسمبلی کے حلقوں NA 18 ہری پور، NA 96 اور NA 104 فیصل آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال، NA 185 DG خان میں ووٹنگ۔ پنجاب اسمبلی کی نشستوں کے لیے سرگودا، میاں والی، فیصل آباد، ساہیوال میں پولنگ۔ PP 269 مظفر گڑھ میں بد نظمی کے باعث ایک پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ کچھ دیر کے لیے روکی گئی۔ ضمنی انتخابات میں کئی حلقوں میں سخت مقابلے۔ NA 18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب اور نون لیگ کے بابر نواز خان مد مقابل۔ NA 96 فیصل آباد میں 16 امیدواروں کا مقابلہ۔ نون لیگ کے بلال بدر چودھری کا آزاد امیدوار ملک نواب شیر وسیر سے کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کے سردار محمود قادر اور پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع۔ پنجاب کے صوبائی حلقوں میں بھی سخت مقابلوں کا امکان۔ 12 نشستیں PTI کے رہنماؤں کی 9 مئی مقدمات میں سزا اور نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ NA 129 کی نشست میاں اظہر کے انتقال پر خالی ہوئی۔ چھٹی کے روز ضمنی انتخابات صبح کے وقت ووٹرز کی روایتی گہما گہمی نظر نہیں آئی۔ مختلف حلقوں میں امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کے لیے تگڑے ناشتے۔ لاہور کے حلقہ 129 میں اور فیصل آباد کے حلقہ PP 98 میں ووٹرز کے لیے ناشتے کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ کہیں کوفتہ چنے اور پائے، کہیں نان چنے تو کہیں حلوہ پوری سے ووٹرز کی تواضع کی گئی۔ دباؤ خاطر میں نہ لائیں، غیر جانبداری یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کی ضمنی الیکشن کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی نافذ ہے۔ ترجمان کے مطابق غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم 1 گھنٹے بعد نشر کیے جائیں گے۔ نتائج کے ہمراہ واضح ہوگا کہ یہ غیر حتمی ہے۔ حتمی اور سرکاری نتیجہ صرف RO ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برسلز کا کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان EU اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور انڈو پیسیفک فورم میں شرکت کی۔ امن، سلامتی، معیشت اور پائیدار ترقی پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے متعدد ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں بھی کی۔ مدینہ منورہ میں مختصر قیام کیا، روضہ رسول پر حاضری، نماز ادا کی، پاکستان اور قوم کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا۔ خطاب میں کہا، حکومت خواتین کو بااختیار بنانے پر عمل پیرا ہے۔ مینا بازار مختلف ثقافتوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انڈیا اس وقت جو ہے افغانستان میں انفلوئنس کر رہا ہے، انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے فوج کے نوجوان یا آفیسرز ہوں یا فرنٹیئر کور کے ہوں، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہوں، پولیس کے ہوں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ بڑے آپریشن کے بجائے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں زیادہ مؤثر ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس بہادر مگر وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بھارت اور اسرائیل افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ۔ فوج، پولیس اور FC کے جوان روزانہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ صوبہ وفاق سے محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 2 برس میں صوبے کو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ دہشت گردی کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہوگا۔ امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائیں گے تو نتائج آئیں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے۔ پالیسیز پر تنقید جمہوری حق ہے۔ کبھی فیلڈ
مارشل سید آصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی. ہمارا ملک پاکستان ہے, ہماری وفاداری پاکستان سے ہے. معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے کا مقصد تمام حقائق ریکارڈ پر لانا ہے. احتجاج کے حوالے سے کئی آپشن زیر غور ہیں, فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اعلامیہ. کہا انفرادی یا اقلیتی بیانات پوری قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے. دونوں بار باڈی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں. پاکستان میں ہمارا عدلیہ کا جو نظام ہے وہ گلا سوا نظام ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم تو جو کچھ بھی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے بدل دو نظام اجتماع کا آج آخری روز. گزشتہ روز حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا 27ویں ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. لوگوں کو دہائیوں میں انصاف نہیں ملتا. موجودہ نظام انصاف پر مبنی نہیں, لاکھوں کے زیر التوا ہے. ملک کے ہر بچے کو پڑھانا ہوگا, سب کو برابری کے حقوق دینا ہوں گے. نظام ہو رہا ہے نام سے بیدار عالمی سیشن میں مسلم ممالک اور مسلمانوں کو درپیش چیلنج پر اظہار خیال. 42 ممالک کے 100 سے زائد قائدین اور مندوبین کی شرکت. پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار. کئی شہروں میں فضائی معیار آج بھی انتہائی مضر صحت. فیصل آباد میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 542 ریکارڈ کی گئی. گجرانوالہ 380, بہاولپور میں 232 اور جہلم میں 230 ریکارڈ. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی 200 سے زائد ریکارڈ کیا گیا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج تیسرے نمبر پر. ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਟੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ. خالستان کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم آج ہوگا. ریفرنڈم کے موقع پر آزادی کے نعرے گونجیں گے. نیا ملک خالستان بنائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے. سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا بھارت نے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. بھارت دوبارہ پاکستان سے جنگ کر کے دیکھ لے, مئی جیسا ہی حشر ہوگا. آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے ممدانی. ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا, اور اگر بنے گا تو اعظم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا. مسلمان نیو یارک اور لندن کا میئر بن سکتا ہے, لیکن بھارت میں مسلمان یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہو سکتا. جمعیت علماء ہند الف کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا ارشد مدنی کا نئی دلی میں تقریب سے خطاب. کہا مودی حکومت کی پوری کوشش ہے مسلمان سر نہ اٹھا سکے. یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے پیروں تلے زمین کھینچ لی جائے. اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں. حماس نے جنگ بندی معاہدہ بچانے کے لیے ثالثوں سے فوری مداخلت کی اپیل کر دی. حماس کا کہنا ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا ہے. اسرائیل جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. غزہ پر فضائی حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید. گاڑیوں پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 11 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہوئے. G20 اجلاس نے فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازع کے منصفانہ حل کا مطالبہ کر دیا. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا عالمی تنازعات اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق حل ہونے چاہیے. امریکہ نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز. امریکہ اور یوکرین کے وفود کی آج جنیوا میں ملاقات ہوگی. روس کا شرکت سے انکار. امریکی صدر کے امن منصوبے پر غور کیا جائے گا.
برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے بھی ملاقات کا حصہ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے مجوزہ منصوبہ حتمی پیشکش نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم کرنی ہے، اسی پر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں سول اسپتال کے ڈاکٹرز کی بے حسی، مریض 4 گھنٹے تک گیٹ پر علاج کے لیے تڑپتا رہا۔ ARY نیوز کی خبر پر اسپتال انتظامیہ حرکت میں آئی اور مریض کو داخل کر کے علاج شروع کیا۔ لاوارث مریض کو AD ایمبولینس پر اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ مریض کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایمبولینس ڈرائیور کے مطابق ڈاکٹر نے کہا مریض سے بدبو آ رہی ہے، اسے نہلا دھلا کر لائیں۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11E کے مکینوں کا رات گئے واٹر پمپنگ سٹیشن پر دھاوا۔ ناگن چورگی پمپنگ سٹیشن پر خواتین کی بڑی تعداد کی واٹر کارپوریشن عملے سے تلخ کلامی۔ مشتعل مظاہرین کی واٹر کارپوریشن عملے پر تشدد کی بھی کوشش۔ مظاہرین کہتے ہیں 1 ماہ ہو گیا واٹر کارپوریشن والے پانی نہیں دے رہے، پانی خرید کر استعمال کرنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری کامیابی، سری لنکا کو دوسری شکست کا سامنا۔ شاہینوں نے لنکن شیروں کو 7 وکٹ سے دبوچ لیا۔ پنڈی میں گرین شرٹس نے 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان کی کریئر بیسٹ اننگز، 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 128 رنز ہی جوڑ سکی تھی۔ محمد نواز نے 3، فہیم اشرف، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم کا مقابلہ آج زمبابوے سے ہوگا۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش ایک ہی ٹیموں میں ٹائٹل کی جنگ ہوگی۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ 3 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں بھارت کو سپر اوور میں شکست دے کر باہر کر دیا تھا۔ سنوکر ٹیم ورلڈ کپ میں پاکستانی جوڑی نے بھارت کو پچھاڑ دیا۔ قومی ٹیم مسقط میں جاری IBSF ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں محمد آصف اور اسجد اقبال نے بھارتی ٹیم کے خلاف 3-1 سے میدان مارا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج شام 4 بجے ہانگ کانگ کی ٹیم سے ہوگا۔ پاکستان سی می V6 سب مرین کیبل سسٹم سے منسلک ہو گیا۔ وزارت IT کے مطابق 19,200 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ فائبر نیٹ ورک پاکستان کو سنگاپور اور فرانس کے درمیان ممالک سے منسلک کرے گا۔ کنسورشیم میں ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹ پاکستان، بنگلہ دیش سب مرین کیبل کمپنی شامل ہیں۔ سری لنکا، مصر، ملیشیا اور دیگر ممالک کے نیٹ ورکس بھی شامل ہیں۔ معروف دانشور جمیل الدین علی کو بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ انہوں نے بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، کالم نگار کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جمیل الدین علی کو پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور کمال فن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے کنگ آف رومانس وحید مراد کی برسی۔ چاکلیٹی ہیرو نے کئی یادگار کردار ادا کیے۔ ارمان، دیور بھابھی، درپن، دوراہا، انجمن اور اولاد سمیت کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ بہترین اداکاری پر ستارہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے۔